قریش مکہ نے سرکار کی ذات میں ایک اور نقص نکالا۔ وہ نقص کیا نکالا کہ جب سرکار کے تینوں بیٹے یکے بعد دیگرے وصال فرما گئے نا، نورینہ اولاد نہ رہی، تو کہنے لگے باتیرا محمدن لیلتن ھذا، حضور اب تر ہو گئے۔ اب تر کہتے ہیں جس کا کوئی بیٹا نہ ہو۔ سرکار کے دل نازنی پر یہ بات بڑی گراں گزری کہ قریش مکہ نے ذات مصطفیٰ میں عیب لگایا کہ حضور کی اولاد ختم ہو گئی۔ یہ بڑا عیب ہوتا ہے، جس کی اولاد نہ ہو عیب ہے۔ کہا کہ حضور کی اولاد چلی گئی، اب حضور اب تر ہو گئے۔ سرکار کے دل رنجیدہ پر اور بھی ضرب کاری لگی، لیکن اللہ نے ارشاد فرمایا محبوب نہیں، بے ادبی تیری کی ہے، جواب میں اللہ دوں گا۔ نقص انہوں نے نکالا ہے، اس نقص کو دور میں کروں گا۔ پھر ہوا کیا؟ نقص انہوں نے نکالا، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب آدم سے لے کر آج دن تلک میری مشیت اسی ڈگر پر چلتی آ رہی ہے کہ ہر نبی کی اولاد کا سلسلہ میں نے ان کے بیٹوں سے جاری کیا، ہر نبی کی اولاد کا سلسلہ ان کے بیٹوں سے آگے چلا، ہر نبی کی اولاد کا سلسلہ ان کے بیٹوں سے آگے بڑھا۔ لیکن میں اللہ ہو کر اس مشیت کو بدلتے ہوئے یہ اعلان کرتا ہوں کہ میرے محبوب تم غم نہ کرو، میں اللہ ہو کر مشیت عزتی کے مطابق یہ ڈگر بدلتے ہوئے تم تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ میں ہر نبی کی اولاد کا سلسلہ ان کے بیٹوں سے جاری کیا۔ محبوب آپ کی اولاد کا سلسلہ آپ کی پیاری بیٹی فاطمہ سے جاری کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا میں یہ نقص گوارا نہیں کرتا۔ وہاں کوئی ڈنگر ڈاکٹر نہیں تھا نا، وہاں کوئی ڈنگر ڈاکٹر ہوتا تو تڑ جاتا ہیں، کہتا نہیں نہیں نبی کی بیٹی خطا پر ہے، معاذ اللہ نقل کفر کفر نباشت۔ یہ چک چکو بک بک کرنے والا ڈنگر غلیظ ڈاکٹر ابھی تک خاموش نہیں ہوا۔ اصل میں یہ اپنا جرم چھپاتا ہے۔ جو جرم اس نے کہہ دیا نا کہ نبی کی بیٹی خطا پر تھی، ابو بکر نے لقمہ حرام کھانے سے بچا لیا، یہ چیز چھپانے کے لیے شور ڈالتا ہے، اور بات کوئی نہیں، تاکہ میرے ماتھے پہ جو کلینے کا ٹیکہ لگ گیا ہے نا یہ چھپ جائے کسی طرح۔ لیکن یہ نہیں چھپے گا، یہ نہیں چھپے گا۔ اور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قریش مکہ نے جب نبی کی ذات میں یہ عیب لگایا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا محبوب آپ غم نہ کریں، میں اللہ ہو کر تمہاری اولاد کا سلسلہ تمہاری بیٹی فاطمہ الزہرا سے جاری کروں گا، فاطمہ الزہرا سے جاری کروں گا۔ میں نے یہ 2-4 دن پہلے سنا، وہ عمر خبیث کو کہہ رہا تھا کہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان جو ہے نا یہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، حضور کی آل گمراہ ہو سکتی ہے۔ جاتے ہوئے تو نبی نے 2 چیزیں صحابہ کو دی تھی، فرمایا تھا کہ یہ ایک میری آل ہے، ایک میرا قرآن ہے، یہ صحابہ کو دیا تھا۔ صحابہ کو فرمایا تھا کہ میرے صحابہ 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا۔ کیوں؟ میرے بعد نبی آنا نہیں، میرے بعد ہدایت کا چراغ قیامت تک کس طرح چلے گا، میری رسالت اور میری ولایت یہ کس طرح میری امت تک پہنچے گی۔ فرمایا انی ترکتم فیکم الثقلین، میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، پہلی دوسری سے، دوسری پہلی سے افضل ہے، یہ دونوں آپس میں اکٹھی رہیں گی، یہ قرآن ہے، یہ میری آل ہے۔ جب تک ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے قیامت تک کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کسی صحابی نے بھی اعتراض نہیں کیا، عرض کی ہاں یا نبی اللہ ہم آل کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہم قرآن کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ صحابہ نے تو یہ کیا، اور یہ کون سی پگڈنڈی پہ نکل پڑے ہیں؟ اندھے کو اندھیرے میں بڑے دور کی سوجی، او خدا کسی گنجے کو ناخن نہ دے، کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ۔ 2.5 عرف تو نے پڑھ لیے ہیں تو وقت ڈال دیا لوگوں کو۔ وہ سنا ہے نا کسی باندر کو یا گیدڑ کو جنگل میں وہ سنڈ لب ملی تھی، سنڈ کی گنڈی،
جسے ادرک ہم کہتے ہیں، وہ سونڈ کی گنڈی سونگے چاٹے بیٹھ گیا جناب جنگل میں، تو باقی جانور اکٹھے ہو گئے، یہ کیا جناب؟ کہنے لگا حالات بڑے مندے ہیں تو میں نے کہا چلو پنسار کھول لیتے ہیں، حکمت کر لیتے ہیں۔ ملا جی سونڈ کی گنڈی کے ساتھ کام نہیں چلے گا، یہ علم و ادب حیدر کرار کے در سے ملتا ہے، یہ علم و ادب امام الانبیاء کی اولاد سے ملتا ہے۔ سارے سیدوں کو گالیاں، استغفر اللہ استغفر اللہ، سارے سادات کو گالیاں، ایک سید نہیں چھوڑا اس بے ایمان نے، سب کو گالیاں بکی ہیں۔ اور سب سے بڑی گال ہم سید زادوں کے لیے یہ ہے کہ یہ جی رافضی ہے، یہ جی شیعہ ہو گیا ہے، یہ اندر سے ہو گیا ہے، یہ باہر سے ہو گیا ہے، یہ نیم رافضی ہو گیا ہے۔ بے ایمان تیرا تو خود اپنا ایمان ضائع ہو گیا ہے۔ کہتا ہے جب تک میں مور نہ لاؤں کوئی سنی نہیں بن سکتا، جب تک میرے دستخط نہ ہوں کوئی سنی بن نہیں سکتا۔ ہاں ہاں تیری یہ ڈرامے بازیاں اب نہیں چلیں گی، تیری مہر کیا لگے گی؟ تیری مہر تو تیرے آستانے نے لگا دی کہ بکھی کا ابو جہل ہے، یہ بکھی کا ابو جہل ہے، بھلا اس کی سٹمپ کہاں چلے گی؟ ہمیں تیری سٹمپ کی کوئی ضرورت نہیں، ہم سادات ہیں، ہم جانتے ہیں ہمارا دادا کون ہے، پردادا کون ہے، ہم کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ خدا کی قسم میں اپنے نام سے لے کر سیدنا حسین پاک تک اپنا شجرہ نسب پڑھوں گا، اور اس کو اپنے دادا کا شجرہ نسب نہیں آئے گا۔ یہ کون ہے؟ اور میں دعوے سے کہتا ہوں اس کی تیسری پشت کے اندر غیر مسلم کافر بے ایمان ہے۔ میری پشت یہاں سے لے کر امام الانبیاء تک ہماری پشت کے اندر کوئی کافر، کوئی بے ایمان نہیں۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، تو محبوب ہم نے آپ کو پاک صاف پیدا کیا۔ ہم ان کو دوزخ کی غذا کہتے ہیں، اس محمد کو بشر کہتے ہو اے بدبختو، جس کے نائب کو کچھ لوگ خدا کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو حاضرین محتشم، قریش مکہ نے یہ نقص نکالا کہ حضور اب تر ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا نہیں محبوب، تیری اولاد کا سلسلہ میں تیری بیٹی پیاری فاطمہ الزہرا سے جاری کروں گا۔ اصل میں اس بیچارے کو دکھ یہ ہے، یہ کڑتا اس لیے ہے بے ایمان، اتنا غلیظ اور اتنا گندا انسان۔ لازم ہے کہ دوسری پشت میں کوئی غلطی ہو گئی ہے، پشت میں کوئی غلطی ہو گئی۔ اعلیٰ حضرت کرتے ہو نا، ہم پھر اعلیٰ حضرت کو پڑھیں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نبی کی آل کا بے ادب اور گستاخ جو ہے اس کی 3 علامتیں ہیں، 3 نشانیاں ہیں۔ بغض علی ہے خامی خلقت کی علامت، بغض علی ہے خامی خلقت کی علامت، ہم سے نہ الجھ اپنی ماں کی خیانت کا گلہ کر۔ اعلیٰ حضرت نے کون سی حدیث نقل کی؟ فتاوی رضیہ کے اندر علامہ سبت ابن جوزی نے اپنی کتاب کے اندر نقل کی یہ روایت کہ نبی کی آل کا گستاخ ولد الزنا ہوگا۔ دوسرے نمبر پر فرمایا یا وہ منافق ہوگا۔ تیسرے نمبر پر فرمایا یا وہ پلیتی میں اس کی ماں کو حمل ہو گیا، وہ پلیتی کی پیداوار ہے، یہ پلیتی کی پیداوار ہے، یا دوسرے نسب کے اندر دوسرے خاندان میں کوئی پیچھے غلطی ہو گئی ہے، ماں سے غلطی ہو گئی ہے، وگرنہ اس طرح کوئی انسان بول نہیں سکتا۔ اتنے بڑے آستانے، یارو دیکھو یہ علی پور شریف سیداں والے پیر سید منور شاہ صاحب، وہ دستار باندھتے ہیں نا، وہ دستار باندھتے ہیں تو چلو ہر ایک کا اپنا سٹائل ہوتا ہے۔ کہتا ہے جی وہ بالٹی والا پیر جنہیں بالٹی مونڈے تے اپنے سر تے مودی ماری ہوئی ہے، لعنت ہو بے تیرے تے بے ایمانہ، تجھے سید ہونے کا حیا بھی نہیں آیا۔ اور پھر چک چکو بک بک کرتے ہوئے کہتا ہے جی فلاں سید بھی خارجی رافضی ہو گیا، فلاں شیعہ ہو گیا۔ سارے سادات کو اس نے رافضی اور شیعہ کہا، اور اس بے ایمان نے 3 دن پہلے داتا صاحب کے عرس کی تیاری کر لی،
اور لشکر یزید تیار کر کے اس نے داتا صاحب کے مزار پرانوار پر حملہ کرایا ہے، اور تاریخ لکھ رہی ہے، تاریخ سے کوئی حرف کبھی نہیں چھوٹے گا، تاریخ کسی کو معاف نہیں کرتی، آنے والی نسلیں پڑھیں گی، آنے والی اولاد پڑھے گی، آنے والی ملت پڑھ کے کروڑوں لعنتیں بھیجتی رہے گی۔ یہ 4 روزہ زندگی تو گزر جائے گی۔ اچھا، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے بے عیب نبی عطا فرمایا، اور جب کافروں نے عیب نکالا کہ حضور کی اولاد کوئی نہیں، تو اللہ نے فرمایا محمود تم غمگین نہ ہو، میں تمہاری اولاد کا سلسلہ تمہاری بیٹی فاطمہ الزہرا سے جاری کرتا ہوں۔ وہ جو کہتا ہے نا کہ صحابہ جو ہیں یہ گمراہ نہیں ہو سکتے، آل گمراہ ہو سکتی ہے، ہم پوچھتے ہیں 1,00,000 کئی ہزار صحابہ تھے، ان صحابہ میں سے کسی صحابی کی اولاد بتاؤ کہاں ہے؟ نوٹ کر لو، یہی کہیں گے نا صدیقی ہیں، فاروقی ہیں، چلو 2 تو ہو گئے نا، آخر 2 ہی تو نہیں تھے، 1,00,000 کئی ہزار صحابہ میں سے صحابہ کی اولاد دکھاؤ کہاں ہے؟ کربلا سے ایک زین العابدین بچا تھا، ایک حسن مسنہ تھا، دنیا کے کونے کونے پر آل نبی ہے، حضور کی آل موجود ہے، سادات موجود ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت۔ ویسے اب تھوڑی تھوڑی ہمیں پہچان ہونے لگی ہے کہ اولاد سامنے آ رہی ہے، اولاد سامنے آ رہی ہے، کچھ پتہ چل رہا ہے کہ یہ بھی کچھ اپنے آپ کو بنانا چاہتے ہیں۔ یزید زندہ باد بھی کہہ دیا انہوں نے، امیر یزید بھی زندہ باد کہہ دیا انہوں نے، بچوں کے نام بھی رکھ لیے انہوں نے۔ اب انشاءاللہ یہ آئیں گے میدان عمل کے اندر، اور قیامت کی صبح تک نشان عبرت بن جائیں گے۔ نبی کے وہ میں اللہ نے بے عیب، رب نے ہمیں بے عیب نبی عطا فرمایا، اس سے آگے نکل گیا۔ قریش مکہ نے ایک عیب نکالا، اللہ نے کہا محبوب غم نہ کرو، میں آپ کی اولاد کا سلسلہ آپ کی بیٹی سے جاری کرتا ہوں۔ ایک وقت ایسا آیا کہ عیسائیوں نے اللہ کی ذات میں عیب نکالا۔ عیسائیوں نے اللہ کی ذات میں کیا عیب نکالا؟ پورا وفد آ گیا مدینہ پاک، کہنے لگا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ لو بیٹا توجہ نال سنیا جے تے ایتھے ہی گل ہن ختم ہونی۔ عیسیٰ نے کہا، عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ روح اللہ، اللہ کا بیٹا ہے۔ سرکار نے فرمایا اللہ اولاد سے پاک ہے۔ کہا کہ نہیں عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ آپ نے فرمایا دلیل پیش کرو۔ کہنے لگے دلیل یہ ہے کہ عیسیٰ روح اللہ کا باپ کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم خلقہ من تراب، یہ آدم علیہ السلام کا تو باپ بھی نہیں ماں بھی نہیں، پھر کیا کہو گے؟ جب لاجواب ہو گئے نا، لاجواب ہونے کے بعد ضد پر آڑے تو اللہ نے فرمایا محبوب کہہ دو فقل اتحاجونا نا فقل تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ محبوب ان کو کہہ دو کہ اگر تم یہ بات نہیں مانتے، اللہ کی توحید پر تم نقص نکالتے ہو، اللہ کی توحید میں عیب نکالتے ہو، اللہ نے ہمارے عیب کو دور کیا تھا، آج اللہ کی ذات پر عیب ہے، ہم آل محمد اللہ کی ذات پر آنے والے عیب کا کلا کما کر دیں گے۔ وہ عیب سرکار کی آل کا انکار کر کے محمد کریم پر لگایا تھا، اس کا جواب اللہ نے دیا تھا۔ آج اللہ کی ذات میں جب عیب نکالا تو آل میدان کے اندر آ گئی، مولا علی میدان میں آ گئے، فاطمہ الزہرا میدان کے اندر آ گئی، حسن مجتبی میدان میں آ گئے، حسین پاک میدان میں آ گئے، امام الانبیاء میدان میں آ گئے۔ کہنے لگے آؤ تم اللہ کی ذات میں نقص نکالتے ہو، ہمارے ساتھ مباہلہ کر لو۔ جب وہ مباہلہ کرنے آئے نا، نجران کے پادری نے دیکھا چمکتی صورتیں، دمکتے چہرے، نورانی چہرے، ادھر فاطمہ الزہرا کا شرم و حیا کا پیکر بن کے پردے کے اندر نبی کی پشت کے پیچھے کھڑے ہونا، فاطمہ کے پیچھے علی کا کھڑا ہونا، دائیں طرف حسن مجتبی کا کھڑا ہونا، بائیں طرف حسین پاک کا کھڑا ہونا دیکھ کر نجران کا عیسائی رک گیا۔ نجران کے عیسائی کہنے لگے آگے کیوں نہیں چلتا، مقابلے کا وقت ہے۔ کہنے لگا بس
میں نے تورات و انجیل پڑھی ہے، میں نے ان چہروں کا ذکر کیا ہے، اگر یہ حکم کریں یہ پہاڑ چل کے دوسری جگہ چلا جائے گا، اگر انہوں نے بد دعا کر دی کوئی عیسائی قیامت تک باقی نہیں رہے گا۔ یہ 5 تن کا قافلہ میں دیکھ کر پہچان رہا ہوں، لیکن قربان جائیں اس عیسائیوں کے پادری نے تورات و انجیل پڑھ کر محمد و آل محمد کو پہچان لیا، اور یہ کراچی والا اور یہ لاہور والا ڈاکٹر قرآن حدیث پڑھ کر بھی نہ علی کو پہچان سکے، نہ نبی کو پہچان سکے، نہ فاطمہ کو پہچان سکتے، نہ حسن کو پہچان سکے، نہ حسین کو پہچان سکے۔ بے دم یہی 5 تو ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن، مصطفیٰ و علی۔ جس توحید کی تو بات کرتا ہے یہ توحید تو مرہون منت ہے، 5 تن پاک کی توحید کو بچانے والے یہ ہیں۔ توحید پر آنچ آ رہی تھی، اللہ کے لیے بیٹا ثابت کیا جا رہا تھا، شرک کا کلا کما کرنے والی یہ ہستیاں ہیں، اسی لیے تو اللہ نے فرمایا کہ یہ پاک ہیں، صاف ہیں، ان کے قریب کوئی نجاست آ نہیں سکتی، انہیں دیکھ کر ہر نجاست بھاگ سکتی ہے۔ جب وہ چلے گئے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگو والذی نفسی بیدہ محمد، خدا کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں مجھ محمد کی جان ہے، اگر آج آ جاتے مباہلہ کر لیتے، چاہے کتنے بڑے ڈاکٹر تھے، چاہے کتنا بڑا ڈاکٹر تھا، چاہے مدینہ یونیورسٹی کا ڈاکٹر تھا، چاہے مکہ یونیورسٹی کا ڈاکٹر تھا، چاہے بغداد یونیورسٹی کا ڈاکٹر تھا، آج اگر میدان عمل کے اندر آ جاتے نا تو ان کے چہرے بگڑ کر خنزیر اور سور بن جاتے، نجران پر اللہ آگ کی بارش کرتا، درخت پر پرندے جل کر خاک ہو جاتے، اور قیامت تک کوئی عیسائی باقی نہ رہتا۔ سوچو، غور کرو، فکر کرو۔ ملا جی کل مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہوگا، مولا علی کی بارگاہ میں پیش ہونا پڑے گا، حوض کوثر پر جانا پڑے گا، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں خیبر کے موقع پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کر لیا کہ یا نبی اللہ دیکھو حیدر کے ہاتھ میں جھنڈا کتنا سجتا ہے۔ سرکار نے مسکرا کے فرمایا جب تک میں محمد زندہ رہوں گا جھنڈا حیدر کو دیا جائے گا۔ اچھا یار، نبی پاک نے حیدر پاک کو جھنڈا دیا، اگر 2 صحابی رل کر اپنا جھنڈا بنا لیتے تو پھر اگر پاکستان کا ایک جھنڈا ہے نا، وہی شروع سے آج تک چلا آ رہا ہے نا، کبھی کسی نے جرت کی ہے کہ ہم 2-3 سیاسی بندے مل کر کسی اور رنگ کا پاکستان کا جھنڈا بنا لیں؟ یہ جسارت نہیں ہوئی، کوئی پاکستان کا جھنڈا نہیں بنا سکا، اور جھنڈا نبی پاک نے علی مولا کو دیا اور فرمایا جب تک میں زندہ ہوں علی مولا کو ہی جھنڈا دیا جائے گا۔ لیکن میں حیران ہوں کہ جنہوں نے علی مولا کے بعد اور جھنڈے بنا لیے اور جھنڈے اٹھا لیے اور جلوس نکال لیے، لیکن یاد رکھو حضرت جابر نے پوچھا یا نبی اللہ کل قیامت کے دن آپ مقام محمود پر فائز ہوں گے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ وہاں اللہ مجھے ایک لوائے حمد عطا کرے گا، بخاری شریف ہے، لوائے حمد عطا کرے گا، وہ اللہ کی تعریفوں کا جھنڈا ہوگا، وہ کتنا بڑا ہوگا؟ سرکار نے فرمایا اس کا ایک پلہ مشرق میں ہوگا، ایک پلہ مغرب میں ہوگا، میری امت سے لے کر آدم تک اور آدم سے لے کر قیامت تک آنے والی ساری امتیں اس لوائے حمد کے سائے کے نیچے ہوں گی، اور میں وہ جھنڈا کل قیامت کے دن علی کے ہاتھ میں دوں گا۔